روشنی کے سفر میں آپ اپنے میزبان آفتاب احمد خانزادہ کے ساتھ ہیں۔ انڈین فلم انڈسٹری میں سب سے پہلے جس ایکٹر کو سپر اسٹار کا خطاب ملا اس کا نام راجیش کھنہ تھا۔ راجیش کھنہ نے ایک طویل عرصے تک انڈین فلم انڈسٹری میں راج کیا، بے تحاشا شہرت، بے تحاشا پیسہ کمایا، اور یہ جب ساری چیزیں حاصل ہو گئیں تو اس میں اتنا غرور اور تکبر آ گیا کہ وہ اپنے آپ کو بھگوان کہنے لگا، اور وہ سر عام کہتا تھا کہ میں کبھی بھی نہیں مروں گا۔ پھر ایک روز اس کی چتا کو جلتے ہوئے سب نے دیکھا۔ اسی زمانے میں ایک اور ایکٹر موجود تھا، لیکن وہ چھوٹے چھوٹے کردار ادا کرتا تھا۔ اس کا نام تھا امیتابھ بچن۔ جب راجیش کھنہ کا زوال ہوا تو امیتابھ بچن کو عروج حاصل ہوا، اور ایسا عروج حاصل ہوا کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ راجیش کھنہ کے بعد جو سب سے بڑا عروج جس کو ملا وہ امیتابھ بچن ہی تھا۔ جب اس کو بے تحاشا دولت مل گئی، بے تحاشا عزت اور شہرت مل گئی، تو وہ یہ کہتا تھا اپنی خوبصورتی کے گھمنڈ میں آ کر کہ میں کبھی بھی بوڑھا نہیں ہوں گا۔ اور آج اگر آپ اس کی کوئی فلم دیکھیں یا اس کا کوئی مووی دیکھ لیں کوئی سوشل میڈیا پہ، تو اس سے چلا بھی بہت مشکل سے جاتا ہے اور بے انتہا بوڑھا ہو چکا ہے۔ میسولینی سے کون واقف نہیں ہے؟ اٹلی کا عظیم ڈکٹیٹر جب طاقت، اقتدار، شہرت، دولت اس کو حاصل ہوئی تو اس نے ہزاروں بے گناہ لوگوں کو مروا دیا۔ اس قدر تکبر اور غرور تھا کہ جس کی حد نہیں۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ اپنے ملک سے عورتوں کے بھیس میں بھاگتے ہوئے پکڑا گیا اور انجام کو پہنچا۔ ہٹلر اپنی آٹو بایوگرافی میں لکھتا ہے کہ میں اس قدر ڈرپوک تھا، جب وہ ایک اخبار میں کام کرتا تھا تو اس کی جو ساتھی کلیگ تھی ایک لیڈی، اس کو گھر چھوڑنے جاتی تھی اور وہ ہر وقت پسٹل اپنے ساتھ رکھتا تھا، لیکن جب اس کو اقتدار، دولت، شہرت ملی اور جب وہ ڈکٹیٹر بنا تو اس نے لاکھوں بے گناہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور آخر میں اس کو خودکشی کرنی پڑی۔ شہنشاہ ایران کا انجام آپ کے سامنے ہے، اور بہت سارے لوگوں کا انجام آپ کے سامنے ہے۔ آج دنیا بھر کے قبرستان ان لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں جو یہ اپنی زندگی میں جب ان کو طاقت، اقتدار، دولت، شہرت حاصل تھی تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا ملک ہمارے بغیر نہیں چل سکے گا، یہ دنیا ہمارے بغیر کسی صورت میں آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ آج ان کی قبروں پہ جانور لوٹتے پھرتے ہیں اور ان کو سب بھول چکے ہیں۔ یہی زندگی ہے۔ ہم اور آپ کوئی مستقل چیز نہیں ہے۔
ہم سب ایک روز چل بسیں گے اور 100 سال بعد دنیا ہم سب کا نام تک بھول جائے گی، چاہے وہ کوئی عام شخص ہو، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ وزیر اعظم ہو، چاہے وہ صدر ہو، اور وزیر اور مشیروں کی تو بات ہی چھوڑیں، کیونکہ یہ زندگی بہت مختصر ہے۔ پھر آخر دوسروں کے سامنے، غریبوں اور مسکینوں اور مظلوموں کے سامنے اپنی بڑک مارنے کا کیوں وقت ضائع کرتے ہیں؟ اس بات پہ ذرا دھیان دیجئے۔ میں پھر ایک دفعہ اپنی بات کو دہراتا ہوں کہ اس بات پہ ذرا دھیان دیجئے کہ آپ کے پاس بڑک مارنے کو آخر ہے ہی کیا؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو پاگل بننے سے کیا چیز بچائے ہوئے ہے؟ وہ بہت ہی معمولی شے ہے، آپ کے ایک غدود میں خشخاش برابر آیوڈین۔ اگر کوئی ڈاکٹر آپ کے گردن والے غدود میں سے چیرے غدود کو اور اس میں سے ذرہ برابر آیوڈین نکال لے تو آپ فوراً پاگل ہو جائیں گے۔ لہذا آپ میں، مجھ میں اور پاگل خانے میں جو چیز حائل ہے وہ بالکل معمولی سی آیوڈین ہے، جو ہر بازار میں میڈیکل اسٹور سے 1 روپے میں مل جاتی ہے، ہر شخص اس کو خرید سکتا ہے۔ تو سرکار، کہاں کی اکڑ، کہاں کا غرور، کہاں کا تکبر؟ اگر آپ جسمانی آپ اور دوسری بات چھوڑیں، آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے اس کی بات سن کر کہ آپ کے درمیان اور موت کے درمیان کتنا سا فاصلہ ہے۔ یہ جو خدا نے جو جسم ہمارا بنایا ہے اس قدر نازک ہے کہ جس کی حد نہیں۔ 1 سیکنڈ میں ہماری موت واقع ہو سکتی ہے اگر کوئی ایسی چوٹ ہمارے کسی حصے کو لگ جائے۔ تو جناب، یہ غرور تکبر چھوڑیں، یہ بڑی بڑی باتیں چھوڑیں، یہ جو پیسوں اور ملوں اور زمینوں کے انبار ہیں اس کو چھوڑیں، کچھ نہیں، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ اور اس زندگی اور اس مختصر سی زندگی کو جو آپ کو ہنسنے کھیلنے اور دوسروں کی خدمت کرنے اور خدا کی عبادت کرنے کے لیے دی گئی ہے، گزارے۔ کہاں کا تکبر، کہاں کا غرور، کہاں کا اکڑ، کہاں کے عہدے، کہاں کی سرکار۔ خدا